صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن جرير حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال حدثنا محمد بن يعلى أنه سمع عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بشيء أمر به نوح عليه السلام ابنه إن نوحا عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك أن تقول سبحان الله فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بشیء امر به نوح ابنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو خبر دوں ایک ایسی بات سے جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم فرمایا تھا. ان نوحا علیہ السلام قال لابنہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی آمرک اے میرے بیٹے میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان تقول سبحان اللہ یعنی یہ تسبیح پڑھا کرو کیونکہ فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق یہی تسبیح ہے اور یہی اللہ کی مخلوق کی عبادت بھی ہے صلاۃ بھی ہے تسبیح بھی ہے. وبها يرزق الخلق اور اسی تسبیحات کی وجہ سے اللہ اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں. قال اللہ تبارک وتعالی وإن من شيء إلا يسبح بحمده اسناده فيه ضعف اس کی سند ضعیف ہے. فإن الأودي ضعیف عن الأكثرين اودی جو اس میں راوی ہے وہ ضعیف ہے. وقال اکرمۃ فی قوله تبارک وتعالی وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح الأسطوانة والسارية. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو تصویر کر رہی ہے اللہ کی. فرمایا الاسطوانۃ یہ جو ستون ہے یہ بھی تسبیح کہتا ہے اور یہ درخت جو ہیں یہ بھی تسبیح کہتے ہیں. اب مفسر فرماتے ہیں استوانہ مانا ہے ساریت یعنی یہ جو ہمارے سامنے ستون کھڑے ہیں یہ بھی تسبیح کہتے ہیں درخت کھڑے ہیں یہ بھی تسبیح کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم سمجھ سکیں یا ہم ان کی بولی کو بس جان سکیں. وقال بعض السلف سریع الباب تسبیحہ وقریع الماء تسبیحہ. اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب ہم دروازہ بند کرتے ہیں تو اس میں جو آواز نکلتی ہے وہ اس کی تسبیح ہے اور پانی جب چلتا ہے تو پانی کے چلنے کی آواز جو ہے وہ پانی کی تسبیح ہے. قال اللہ تبارک وتعالی وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال سفیان الثوری عن منصور بن ابراہیم قال الطعام يسبح جو طعام ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی تسبیح کہتے ہیں. ويشهد لهذا القول آیۃ السجدۃ بالحج. وقال آخرون انما يسبح من كان فيه روح يعنون من حوال ونبات. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے جو ذی روح ہے یعنی جس کے اندر روح ہیں جیسے حیوانات ہیں لیکن جن میں روح نہیں ہے وہ تسبیح نہیں کرتے. تو بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جو ذی روح چیزیں ہیں وہ تسبیح کہتی ہیں جو ذی روح چیزیں نہیں ہیں وہ حالن تسبیح کہتی ہیں. تسبیح تو ہر چیز کہتی ہے. قال قتادہ وفی قوله تبارک وتعالی وإن من شيء إلا يسبح بحمده
قال كل شيء فيه روح يصبح من شجر او شيء فيه. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے جس میں روح ہے وہ تسبیح کہتی ہے. وقال الحسن والضحاك في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده قال كل شيء فيه الروح. حضرت حسن اور حضرت ضحاک دونوں یہ فرماتے ہیں کہ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں روح والی ہیں، ملائکہ ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، حشرات ہیں، تو جو چیزیں ذی روح ہیں وہ تسبیح کہتی ہیں. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قال حدثنا جرير بن الخطاب قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام وقدموا الخوان وقال يزيد الرقاشي يا أبا سعد يسبح هذا الخوان وقال كان يسبح مرة. قلت والخوان هو المائدة من الخشب. فكان الحسن رحمه الله قد ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه خضرة كان يسبح فلما قضي وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جریر ابو الخطاب کہتے ہیں کہ ہم یزید الرقاشی کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ حضرت حسن بھی تھے، تو ہمیں ایک کھانے پہ دعوت. تو جب وہ دسترخوان لگائے گئے تو ہم نے پوچھا کہ کیا یہ لکڑی کا جو ہوتے تھے لکڑی میں اٹھا کے لے آتے تھے، خوان اس کو کہتے ہیں، خواننے پر، کیا یہ بھی تسبیح کہتا ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا کہ ہاں یہ سب مرتن، کبھی یہ بھی تسبیح کہتا تھا. تو حضرت حسن کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ لکڑی سبز تھی، جب یہ لکڑی درخت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی تو تسبیح کہتی، جب اس کو کاٹ دیا گیا وہ خشک ہو گئی تو اس کے بعد اس کی تسبیح جو ہے وہ بند ہو گئی، گویا وہ مر گئی. تو جب تک اس کے اندر روح موجود تھا تو تسبیح کہتی تھی. وقد يستانس لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر وكان يمشي بالنميمة. اس چیز سے حضرت ابن عباس کی وہ حدیث مبارک، اس سے بھی استدلال یہی ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، دو قبروں پہ حضور گزرے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، یعنی کوئی بہت بڑا گناہ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے عذاب ہو. یا بعض علماء فرماتے ہیں یعنی اس کو وہ بڑا نہیں سمجھتے تھے. وما یعذبان فی کبیر یعنی حسب اعتقاد. اور بعض علماء نے فرمایا نہیں، ما یعذبان فی کبیر یعنی صغیرہ بات تھی، لیکن پہلا قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ نمیمہ چغل خوری تو بڑے گناہ ہوں گے. منع یہ ہے کہ اس کا خیال نہیں کرتے تھے، اس کی چغل خوری ایک عام بات ہے. جیسے آج کل رواج ہے، لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے باتیں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو حالانکہ یہ کوئی معمولی بات ہے تو بہت بڑا گناہ. اور اس کے بعد فرما دیا اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، ایک آدمی ان میں ایسا تھا جو پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا. یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ استنجا نہیں کا معنی یہ ہے کہ قطرے اڑ گئے، سخت جگہ پہ بیٹھ گیا، وہ قطرے اڑ کے کپڑے پہ پڑ گئے، فکر نہ کیا، خیال نہ کیا، بدن پہ پڑ گئے، خیال نہ کیا. وَأَمَّا الْآخَرُ وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور یہ دوسرا جو تھا یہ چغل خور تھا. ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطَبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، حضور پاک نے ایک کھجور کی چھڑی منگوائی، اس کو دو حصوں میں ایسے چیر دیا. ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، اور ایک جو ہے قبر کے اوپر گاڑ دی. ثم قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی.
مانا جب تک رتب ہیں تو ذکر کریں گی، جب اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ عذاب اٹھا لیں گے۔ اخرجہ فی الصحیحین قال بعض من تکلم على هذا الحديث من العلماء انما قال ما لم ييبسها لانهما يسبحان ما دام فيهما خضرة فاذا يبسا انقطع تسبيحهما والله اعلم۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرمان جو تھا میرے محبوب کا، محبوب دو عالم کا، کہ ما لم ییبسا، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی، تو کیا مانا جب تک یہ سبز ہیں اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک سے بعض لوگ جو ہیں اللہ اعلم عمدن، یا بعض لوگ جو ہیں آمدن تو نہیں، یعنی ان کے خطا فہم ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا انسان ہے۔ ایک رواج ہو گیا ہے ہمارے ملکوں میں بھی کہ قبروں کے اوپر پھول چڑھانا، پھول ڈالنا اور ٹہنیاں رکھنا یا درخت لگانا، وہاں پھولوں کے پودے لگانا، پھولوں کی بیلیں چڑھانا، اور حدیث اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں بھی تو آخر اللہ کا ذکر کریں گی تو مردے کو فائدہ ہوگا۔ ایک بات کو سمجھیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل مبارک ہے، آپ نے ایک عمل فرمایا، آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پر، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ حکم عام تھا تو حضور مسلمانوں کو، اپنی امت کو حکم دے دیتے کہ بھی جب کوئی میت دفن کرو تو وہاں کوئی پھول، کوئی سبز چیزیں، کوئی درخت، کوئی ٹہنیاں، کوئی چیزیں لگایا کرو، کیونکہ حضور تو یہ چاہتے ہیں کہ میری امت پہ عذاب نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک خاص واقعہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اپنی رحمت سے کہ ہم عذاب قبر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر اللہ معاف کرے کوئی عذاب قبر ہوتا ہوا دیکھے تو کون مردے کو دفن کرے گا؟ لوگ تو ڈر کے مارے پھینک کے آ جائیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے پردہ دے دیا کہ عذاب ہے تو پتہ نہیں، ثواب ہے تو پتہ نہیں، میت کو راحت ہے تو پتہ نہیں، تکلیف ہے تو پتہ نہیں۔ یہ راز ہے میرا، اللہ جانتے ہیں، علم غیب ہے، اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ چاہے تو کھول دے ورنہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو وہ ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے ان قبر والوں کا حال کھول دیا، دکھلا دیا، اور آپ نے بھی فرما دیا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ایک خاص واقعہ، اور اس واقعے پہ پھر ٹہنی منگانا، پھر حضور کا اس کو دو حصوں میں شک کرنا، پھر اپنے ہاتھ سے لگانا، تو وہ ہاتھ ہم کہاں سے لے آئیں گے؟ وہ برکات حضور کے جو ہاتھ مبارک میں ہیں، وہ ساری کائنات بھی کٹھی ہو تو وہ برکت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی لیے صحیح روایات مبارکہ میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس بیماری میں محبوب دو جہاں کی وفات ہوئی ہے، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں چونکہ حضور کی یہ عادت مبارک تھی، صبح و شام کے آپ 3 دفعہ قل هو اللہ احد اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے تو سارے بدن پہ حضور پھیر دیتے تھے۔ تو اب بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آیتیں تو میں پڑھ دیتی تھی، لیکن میں حضور کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے حضور کے ہاتھوں پہ دم کر دیتی تھی، پھونکا دیا حضور کا ہاتھ پھیر دیتی تھی، کیونکہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ قرآن تو میں پڑھ سکتی ہوں لیکن جو حضور کے ہاتھ میں برکت ہے وہ میں کہاں سے لا سکتی ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں
کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو عام کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اب دیکھو نا، حضور نے کفن پہنانے کا حکم دیا، میت کو غسل دینے کا حکم دیا، میت کے رخ کو قبلے کی طرف کرنے کا حکم دیا، میت کی آنکھوں کو آخر وقت میں بند کرنے کا حکم دیا، جنازے کو جلدی جلدی لے جانے کا حکم دیا، نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا، قبر کو اچھی طرح بنانے کا حکم دیا، قبر میں اتارنے کا حکم دیا، دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ تو اگر یہ بات تھی تو حضور یہ بھی فرما دیتے بھی 2-4 پھول لگا لیا کرو، بوٹیاں لگا لیا کرو، تو حضور یہ حکم بھی کر دیتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہر آدمی اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیتے ہیں اور پھر حدیثیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جہاں کوئی موقع کی بات ملی اس کو چسپاں کر دیا۔ دیکھو جی، اس حدیث میں نہیں، حضور پاک نے بھی تو چھڑیاں لگائی ہیں۔ اگر ہم کھجور کے پتے ڈالتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندے، نبی ہوتا ہے۔ اچھا، حضور نے ڈالی کہ عذاب ہو رہا ہے، تم کیوں ڈالتے ہو؟ تم نے دیکھا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو ہر بات کو سمجھا کر، یہی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھو کہ ایک حدیث قولی ہے اور ایک حدیث فعلی ہے، یعنی ایک میں حضور نے حکم دیا، ایک میں حکم تو نہیں دیا لیکن حضور نے خود عمل فرمایا تھا۔ تو اگر قولی اور فعلی کا آپس میں تعارض ہو جائے پھر قولی کو ترجیح دی جاتی ہے، یہ محدثین کا قاعدہ ہے۔ کیونکہ فعلی حدیث مبارک جو تو ہو سکتا ہے کہ حضور پاک نے بیان جواز کے لیے بھی کیا ہو کہ چلو بھی امت کو پتہ لگ جائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فعل رسول جو ہے خاص کام کے لیے مخصوص ہے، اس کے بعد کسی کو حکم نہیں، ورنہ صحابہ عمل کرتے، حضرت ابو بکر عمل کرتے، حضرت عمر عمل کرتے، حضرت عثمان عمل کرتے، حضرت علی عمل کرتے، حسن حسین عمل کرتے، صحابہ عشرہ مبشرہ عمل کرتے۔ بھئی ہر قبر پہ ٹہنیاں لگاؤ، حضور پاک نے جو لگائی۔ اس لیے ہمیشہ مسئلے کو سمجھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے دیکھیں نا، بڑی علمی بحثیں ہوتی ہیں، افسوس ہے کہ ہم نے اس کو جھگڑا بنا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جعرانہ سے عمرہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر مکے والا آدمی یا کوئی اور بھی جعرانہ جا کے عمرہ کرے، جعرانہ مشہور جگہ ہے، طائف کے رستے میں ہے اور معروف جگہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسجد عائشہ سے کرو تو افضل ہے۔ اچھا، اب وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھائی حضور پاک نے جب غزوہ حنین کے بعد اموال کی تقسیم میں اور غزوہ حنین میں جعرانہ پہ قیام فرمایا، کئی دن تک حضور نے قیام فرمایا، تو حضور نے احرام باندھا اور جعرانہ سے تشریف لائے، مکے میں آ کے عمرہ کیا اور پھر واپس تشریف لائے۔ اچھا، ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھ لو، حضور مکے میں رات کو کبھی داخل نہیں ہوئے۔ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکے میں آئے ہیں دن میں داخل ہوئے، الا جعرانہ کے موقع پر، ورنہ حضور پاک اگر آ بھی جاتے نا تو یہ ذیتوا جو ہے نا، جہاں آج کل مستشفیٰ ولادہ ہے، یہاں حضور رات ٹھہر جاتے، غسل فرماتے اور صبح کو داخل ہوتے۔ ہمیشہ حضور دن میں داخل ہوئے۔ اسی لیے آج بھی علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے، مقتدا ہے، تو وہ مکے میں دن کو داخل ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہاں سے داخل ہوتا ہے، کیسے داخل ہوتا ہے، کیسے طواف کرتا ہے، لوگ سیکھیں۔ اور ایک
ہیں کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے، حاجی آ رہا ہے گاڑی میں بیٹھا ہے، جب رات کو گاڑی پہنچا حاجی کیا کرے گا جی؟ اس کو تو اگلے نماز کے لیے نہیں اترنے دیتے، تو رات کو لیے کون اترنے دے گا؟ کہتے ہیں بیٹھے ہو بابا اپنے اپنے محلے کے ڈیرے پہ اتارے ہیں، نماز جاتی جانے دو۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ حضور رات میں صرف اس وقت آئے ہیں جب جیرانہ میں تھے، رات کو احرام باندھا، رات کو عمرہ کیا، رات کو ہی واپس چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ رات حضور عمرہ کرائے، کیونکہ صبح کو تو پھر حضور وہی موجود تھے۔ تو اس لیے اب دونوں ائمہ میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو حضور نے جب خود عمرہ کیا ہے تو افضل ہے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، شریعت تو قول حضور کے حکم کا نام ہے۔ مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو کہ جا کے وہاں سے عمرہ کرو، پہلے رسول آنکھوں پر، لیکن یہ تو حکم رسول ہے، قول رسول۔ وہ تو اگر حضور جیرانہ نہ جاتے تو شاید عمرہ بھی نہ کرتے۔ اگر حنین میں قیام نہ ہوتا تو کبھی حضور عمرہ نہ کرتے، جیرانہ کرتے، لیکن یہاں سے تو ایک حکم جاری فرما دیا۔ اسی لیے یہ باریکیاں ہوتی ہیں علمی۔ میں ہمیشہ یہی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی پر اعتراض نہ کیا کرو۔ وہ جیسے حضرت تھانوی فرماتے تھے نا کہ اپنے قول کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، اور فرماتے اسی پہ عمل کر لو تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور فرماتے بابا دوسرے کو تو چھیڑے نہیں، لیکن جو آپ نے سمجھا اس کو چھوڑو نہیں، بس اپنی اپنی اس سے چلے جاؤ۔ سارے ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ادب دے۔ اب دیکھیں نا یہی رفع یدین کا مسئلہ ہے۔ اب امام ابو حنیفہ اتنا بڑا امام ہے، وہی جو امام شافعی کا استاد، امام احمد بن حنبل کے استادوں کا استاد، امام بخاری کے استادوں کا استاد رحمت اللہ علیہ، امام سے کہیں اس کا کوئی کیا وجہ تھی؟ اس نے ایک ایسا مسئلہ سمجھا دیا کہ قیامت تک جو حنفیہ ہیں نہ کریں، یعنی گناہ امام صاحب کو ہوتا رہے۔ کوئی ٹھنڈے دل سے سوچا کرو کہ آخر ان ائمہ کو کیا ہو گیا تھا کہ تابعین کے زمانے کا آدمی ہے، خیر القرون کے زمانے کا آدمی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنی تقلید کرنے والوں کو ایسے مسئلوں پہ لگا رہا ہے جو حضور کے مخالف ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو آدمی حضور کی مخالفت پہ لگائے وہ تو عام مسلمان نہیں بن سکتا کہ جائے کہ امام بن جائے۔ ایک آدمی حضور کی حدیث کی مخالفت کرے، ایمان سے کہیں آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ تو امام بخاری نے اس کو اس کے شاگردوں سے پڑھنا گوارا کر لیا۔ اس لیے سوچا امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی بالکل بات یہ ہے کہ حضور نے جہاں نماز سکھائی ہے، ایک ایک لفظ سکھایا ہے محمد الرسول اللہ، کہ نماز کہاں سے شروع کرو؟ فرمایا تحریمھا التکبیر، جب اللہ اکبر کہہ دو گے بس اب نماز شروع ہوگی، ہر چیز جو باہر حلال تھی اب حرام ہوگی۔ وتحلیلھا التسلیم، اور نماز سے ہمیں نکلنے کی کیا علامت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام۔ تو تحریم شروع ہوئی تکبیر سے اور تحلیل ہوئی تسلیم، ٹھیک ہے؟ اچھا اب حضور نے سکھلایا، فرمایا کہ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم پیچھے کیا کہو گے؟ اللہ اکبر۔ کہ حضور سکھا رہے ہیں، نماز کی نہیں سکھا رہے ہیں، یعنی امام کا وظیفہ بھی بتلا رہے ہیں اور مقتدی کا کام بھی بتلا رہے ہیں، امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے۔ اب حضور پاک نے فرمایا کہ اذا رکع فرکعوا، جب امام رکوع میں جائے تم کیا کرو؟ اذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدے میں جائے تم کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اذا قرأ، جب امام پڑھے تو تم کیا کرو؟ انصتوا، چپ کرو۔
اچھا ہم چپ تو کر دیں، ہمیشہ چپ رہیں، کہنا نا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم کیا کہو؟ فقولوا آمین۔ اب حضور دکھا رہے ہیں یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کس کا وظیفہ ہوا اور مقتدی جمع، فقولوا تو سب پیچھے کیا کہو گے؟ تو آمین کہنا مقتدی کا وظیفہ ہوا۔ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تم کیا کہو گے؟ فقولوا۔ تو اس ساری حدیث میں حضور نے یہ رفع یدین کیوں نہیں سکھائی؟ سمع اللہ لمن حمدہ سکھا دیا، ربنا لک الحمد سکھا دیا، آمین سکھا دیا، رکوع سکھا دیا، سجود سکھا دیا، وجہ کیا ہے آخر؟ باقی فعل رسول ہے، کوئی انکار نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضور کا تو قول ہو، فعل ہو، یا حضور کے سامنے کوئی عمل ہو حضور چپ کر جائیں عمل، یہ تو وہ بھی تقریری سنت، آمنا و صدقنا و اطعنا۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ دوسرے امام پہ کفر کے گولے برسا دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا کرو حضور کی امت کو اتحاد نصیب فرمائے۔ اور میری بات یاد رکھنا، اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں ایک درخواست کر رہا ہوں کہ اب جس دور میں حضور کی امت گزر رہی ہے، کفر کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح اسلام کو مسخ کر دو، قرآن کو مٹا دو اور مسلمانوں کو فنا کر دو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے ہوگا نا، جو بھی کرنا پڑے، ان کو بم مار کے مارنا پڑے مار دو، ان کو کیفین کھلا کے، بکسی پلا کے، میکڈونلڈ کھلا کے، کینٹکی کھلا کے مارنا پڑے مار دو، ان کو کافی کوکاؤ پلا کے، شوکولاتے کھلا کے مارنا پڑے مارو، ان کو کٹ کیٹ اور کنٹاکی اور یہ جو ٹک ٹاک ہیں یہ کھلا کے مارنا پڑے مارو۔ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سینکڑوں سال ہم نے زور لگایا، ہم جنگ نہیں جیت سکے تھے، لیکن ڈش لگا کے ہم نے آدھی جنگ جیت لی ہے۔ کھلی بات، وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ دو اور دو کو چار کہتے ہیں، وہ قالین کے نیچے گناہ نہیں چھپاتے، کھلی بات کرتے ہیں۔ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کہتے دے رہے، ہمارا دشمن ہے، دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ہم جو لڑ کے حاصل نہ کر سکے، ہم نے صرف، آپ حیران ہوں گے کہ 1965 میں جب آپ نے جنگ لڑی ایک چھوٹا سا ملک ہو کر، اس ملک کے خلاف جس کا ایک صوبہ بھی بڑا ہو، تو انہوں نے بیٹھ کے غور کیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کو تم نہیں ہرا سکتے ہو، یہ تو کوئی جنونی قوم ہے، جو بندے اپنی موت کے لیے دعا مانگتے ہوں ان کو کون شکست دے؟ بابا لوگ تو موت سے ڈرتے ہیں نا، بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کو پاگل ہیں، کیا بلا، یہ کہتے ہیں اللہ گیا ہمیں بہت بڑا فرما، شہید فرما، کہتے ہیں یہ کیا بلا ہے، یہ کون سی قوم ہے، کہاں سے نکلی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ قوم۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا جی کہ اپنے قریب ترین جو ہمارے ملک کے شہر تھے نا، وہاں انہوں نے بڑے بڑے ریسیور لگا دیے اور بڑے بڑے انٹینے لگا دیے کہ تمام فلمیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں بڑی کھلی طریقے سے دیکھی جائیں۔ وہ زہر ایسا بھرا کہ 71 میں تم جوتے بھی کھائے، مارے بھی گئے، ذلیل بھی ہوئے، نیچے بھی لگے اور ملک بھی گیا۔ آج بھی انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ڈش کے ذریعے، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ 400 یا پتہ نہیں 400 سے بھی زیادہ چینل آتے ہیں، تو جب 400 چینل آئے گا تو اس میں تو پھر ڈسکوری بھی ہوگی، سیکس بھی ہوگی، اس میں سپورٹس بھی ہوگی، اس میں نیوز بھی ہوں گے، اس میں تو پھر سارا جہان آئے گا نا، پھر گندگی تو آئے گی۔
مجھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر ہیں، میرے دوست ہیں، بڑے مہربانی کرتے ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، مل لیتے ہیں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مکی صاحب میرے اس وقت کا سروے یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ ہمارے 100 نوجوانوں میں سے 40% نوجوان 20 سال کی عمر میں ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ عورت کے قابل ہی نہیں ہے، اس کی شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خام خواہ تماشے نہ بناؤ، وہ ختم ہو گیا۔ 5 سال کی عمر میں جو فلمیں دیکھنا شروع ہوا ہے تو 15 سال میں بچے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میری ایک درخواست مانیں، اور وہ نوجوان جو بالکل اپنے عقل سے فارغ ہو گئے ہیں کہ دین کے نام پہ قتل کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ دشمن کے اعلی کار بن رہے ہیں، چاہے آمدن یا صحبت۔ یہی تو دشمن کہتے ہیں نا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، اور وہ مسلمان اللہ کے حرم کو بھی معاف نہ کرے، بلد الامین کو بھی معاف نہ کرے، بے گناہ مسلمانوں کو بھی معاف نہ کرے، کہیں بم دھماکہ، کہیں قتل، انا للہ۔ یہ جہاد ہے کہ فساد فی الارض ہے؟ ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ کو بالکل فساد، الفتنۃ اشد من القتل۔ تو اس لیے خدا کے لیے ایک تو ان نوجوانوں پہ نظر رکھیں، کنٹرول کریں، اور وہ خدا کے لیے جہاد اور فساد میں فرق کریں۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہوتا ہے، مسلمان کو مار دے، یہ جہاد ہے؟ مذہب کے نام پہ گولی چلائی جائے، یہ جہاد ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ کے لیے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور تمام جماعتوں سے قطعاً جھگڑا نہ کریں، تعرض نہ کریں، فتنہ نہ کریں، مقابلے نہ کریں، مناظرے نہ کریں۔ اب دشمن کے لیے اتفاق کرو، اتحاد کرو، اور علم حاصل کرو، اور جدید علوم پہ نظر ڈالو، تاکہ اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ علم کا علم سے ہوتا ہے، مقابلہ علم کا ڈنڈے سے نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں نا جی، ہمارے دور میں ہل ہوتے تھے، بیل ہوتے تھے، ہل چلاتے تھے اور گندم بوتے تھے، کپاس بوتے تھے۔ اگر اس دور میں یعنی 5 من سے 10 من کی اوسط 1 ایکڑ سے پیدا ہو جاتی تھی نا، تو ہم جناب جو ہمارے بلوچ برادری ہے نا، مشہم کو کر یوں ماشاءاللہ یوں کر کے چلتے تھے، پکڑ کے سینہ یوں نکال کے، پتہ لگتا تھا کہ خان کی کپاس ہو گئی ہے، ریٹ اچھا لگ گیا۔ اور جناب اگر وہ کپاس نہ ہو تو پھر مونچھ نیچی، پھر خان بیٹھے ہیں ماتھا پکڑ کے، اندازہ ہو جاتا تھا کہ حضرت کا فصل تباہ ہو گیا ہے۔ اب جناب وہی ایکڑ ہے، وہی زمین ہے، اور 50 من، 60 من، 80 من تک کپاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ علم ہے، زور نہیں، علم ہے۔ انہوں نے مٹی کی تحلیل کی ہے، بتلایا ہے کہ اس مٹی میں یورک کی کمی ہے، اس میں ایسڈ کی کمی ہے، اس میں فلاں کھاد چاہیے، اس میں فلاں کھاد چاہیے، اس میں نائٹروجن اتنا چاہیے، اس میں فلاں اتنا چاہیے، تو اب جا کے زمین میں طاقت بنے گی، اور پھر جو ہے، اور کپاس کا فلاں بیج اتنا جھاڑ دے گا، فلاں اتنا دے گا، فلاں اتنا دے گا، فلاں بیج جو ہے یہ پہلے کاشت، اگیتری کاشت ہوتی ہے، بیماری آنے سے پہلے یہ جھاڑ دے چکا ہوگا، اور فلاں بیج جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گا، اور یہ ویرائٹی بہت اچھی ہوگی، یہ ویرائٹی تھوڑی ہوگی، اس پر پھول تو بہت لگتے ہیں لیکن وزن نہیں ہوتا، اس میں وزن تو ہوتا ہے لیکن کپاس کا رنگ وائٹ نہیں ہوتا، سفید نہیں ہوتا، باہر جا کے ریشے کی وجہ سے ہماری قیمت گر جاتی ہے۔ جب اسٹڈی ہوئی، تحقیق ہوئی، اس پہ ہم نے عمل کیا تو آگے نکل گئے۔
علم کا مقابلہ علم سے ہوگا. اب ایک آدمی آیا، پرانی بات ہے، حج کے دن تھے، عشاء کے بعد ایسے بیٹھے تھے، آ گیا جناب وہ بڑا غصے میں، لال پیلا، کہتا ہے جی ہدایہ اولین میں حنفیوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. میں نے اس کو بٹھایا، نے کہا ہدایہ اولین کو اولین کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہدایہ جو دو ہیں اولین اخیرین کیوں؟ مجھے کیا پتا؟ تو میں نے کہا مسئلے کا کیسے تمہیں پتہ لگ گیا جب کتاب کے نام کا تمہیں پتہ نہیں؟ وہ شریف آدمی، تمہیں کتاب کے نام کا پتہ نہیں ہے، کس نے لکھا ہے تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور اعتراض کر دے ہو جی دیکھو جی حنفی نے یہ لکھا ہے. اور اللہ کے بندے، پہلے تم کتاب تو سمجھو، تم جب کتاب کا ہو جی مشکوت میں لکھا ہوا ہے، جس کو مشکات اور مشکوت کا فرق بھی نہ آتا ہو، وہ اعتراض کرے امام پر. اس لیے میری ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اللہ کے لیے جھگڑے چھوڑ دو، اللہ کے لیے فتنہ چھوڑ دو، امن سلامتی استحکام کے لیے کام کرو، اور اپنے آنے والی نسل کو دشمن کے حملوں سے بچاؤ. اپنے بچوں پہ نظر رکھو کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے پروگرام کیا ہیں، کون سی ونڈو کھولتے ہیں، کہاں داخل ہوتے ہیں، کہاں وہ چیٹنگ کرتے ہیں، ذرا نظر رکھو. اپنے بیوی پہ، بچوں پہ، ہر اللہ کی نعمت ان کو دو، لیکن ان کے اخلاق پہ نظر رکھو. ایک آدمی رفع دین کر رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس پہ کبھی غلط نظر نہ ڈالو. ایک آدمی اونچی آمین کہہ دیتا ہے، ایسا کہہ دیتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو کہ خدا کے گھر میں آ کے نماز تو پڑھ رہا ہے نا. جھگڑے تو سب ہوتے ہیں، اور جھگڑا جب بھی ہو علم سے ہو، ڈنڈے سے نہیں، بموں سے نہیں، گولیوں سے نہیں، کلاشن کوفوں سے نہیں. کلاشن کوف کے آگے مولوی کیا کرے گا؟ کلاشن کوف پوچھتی ہے یہ مولوی ہے، اس کی گولی جب نکلے وہ تو ایسی کو بدبخت ہے، نہ مولوی پوچھے نہ سید پوچھے، وہ کیا پوچھتی ہے؟ وہ تو وہی بہادر ہے جس نے پہلے ٹریگر دبا دیا. جو سوچتا رہ گیا انشاءاللہ تو وہ تو وکیل والا قصہ آپ نے سنا ہے نا، کہ ایک وکیل جب ایک جج سے لڑ پڑا، اب جج جناب مارے زور سے ہو گئے، 324 لگ گیا، اور ہمارے اس نے کہا اب 325 دفعہ لگ گئی. وہ دفعے لگاتا رہا، اس نے الو کا پٹھا بنا دیا مار مار کے. اس نے کہا اب سارے دفعے کٹھے لگا دو، جو لگانے. گولی کا کیا مقابلہ ہے، جاہل کا کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے دعا کرو اللہ امت محمد مصطفیٰ کو فتنوں سے بچائے، اللہ جھگڑوں سے بچائے، اللہ ایمان کا وہ امن اور اسلام کی وہ سلامتی. آپ دیکھیں کہ 100 سال کے عرصے میں، صرف 100 سال کے عرصے میں اسلام نے رومن امپائر کو ہلا ڈالا. اسلام نے 82 لاکھ مربع میل پہ جھنڈا گاڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ وہ لوگوں کو لڑتے تھے، فتنہ کرتے تھے. جہاں صحابہ نے نماز پڑھی لوگ مسلمان ہوتے گئے، جہاں مسلمان تاجر کسی ملک میں تجارت کے لیے گزرا ہے وہ شہروں کے شہر مسلمان ہو گئے. آج سارے مولوی زور لگاؤ ایک کافر کو کلمہ پڑھوا دو. معین الدین اجمیری اکیلا ہند میں گیا، انڈیا میں گیا، 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھ لیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت عمر نور رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت عبداللطیف شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ. جہاں جہاں گزرتے گئے محبت کا زمزمہ بہتا گیا اور دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے.
لیکن ہم کیا کریں کہ ذاکروں کے تصوف میں عقابوں کے نشیمن کہ جن کے باپ دادا نے سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی تھی، آج ان کے پوتے جو ہے صبح و شام شراب سے شغل فرماتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ میرے دوست ہیں، میں برا نہیں کہہ رہا ان کے لیے، میں اب بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہدایت دے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میرا مولویت کے علاوہ بھی کچھ دور ایک الگ گزرا ہے نا، اس وجہ سے وہ سارے بیچارے میرے ساتھ بڑی مہربانی کرتے ہیں۔ وہ مجھے مولوی مانتے ہی نہیں نا، سمجھتے ہو گئے ہمارا اپنا خان برادری کا آدمی ہے، مولوی سمجھیں تو میرے قریب ہی نہ آئے۔ وہ تو کہیں گے یہ بھی ملا ہے، ابھی جائیں گے شروع ہو جائے گا تم ایسے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا، سنتا رہتا ہوں، پھر اکیلے میں بیٹھ کے کبھی پیار سے محبت سے کہہ دیتا ہوں بابا تم اپنے ماں باپ کی طرف دیکھو، چلو ہمارا حیا نہ کرو، اپنے دادے بابے کا تو کرو۔ اس لیے وہ بیچارے مجھے بخش دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ملتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ بھی ان کی خاندانیت ہے۔ تو اس لیے ایک بات میری یاد رکھو کہ مقابلہ علم کا علم سے ہوگا، مقابلہ علم کا ڈنڈوں سے نہیں ہوگا، فتنوں سے نہیں ہوگا، جھگڑوں سے نہیں ہوگا۔ یہ جو کچھ ہماری نوجوان نسل کر رہی ہے، دشمن کو الٹا تم دلائل فراہم کر رہے ہو کہ ہاں ہم ایسے ہیں، ہمیں نہ مدینے کا حیا ہے، نہ مکے کا حیا ہے، نہ بلد الامین کا حیا ہے، نہ ہمیں مسلمانوں کی جان و مال کی آبرو کا حیا ہے، بس ہم نے جو سمجھا ہے وہ دین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم کا خیال رکھو، علماء کا خیال رکھو، اور اپنے بزرگوں سے کبھی نہ کٹنا، علماء سے کبھی نہ کٹنا، ورنہ جو آدمی جماعت سے کٹ گیا من شذ شذ فی النار، جو بکری اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے اس کو ہمیشہ بھیڑیے کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی، تو اس لیے میرا حدیث یہ قولی حدیث فعلی حدیث، ان میں علماء کے اختلاف ہیں، وہ اختلاف علم کے ہیں، وہ علم والا سمجھتا ہے، آپ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ رات مجھے مسکت سے کچھ 6 صفحے کا انہوں نے ایک فیکس بھیجا کہ جی آپ نے مودودی صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے، اور یہ ان کی تفسیر کی فوٹو کاپی روانہ ہے، اور وہ اس میں انہوں نے نہیں کہا ہے اور تم نے کیسے حضرت کی طرف یہ بات کہہ دی ہے۔ شاید آپ نے سنی سنائی باتوں پہ اعتبار کیا ہے، ان کی کتاب نہیں دیکھی۔ بھائی پہلے تو اللہ مودودی صاحب پہ رحمت کرے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ گزر گئے، ہم نے مرنا ہے، بڑی مشکل منظر، اور جو مر جائے کبھی اس کی برائی نہ کرے۔ میں نے اگر کبھی حضرت کے خلاف کوئی بات کی ہے تو علمی بات ہے، اللہ معاف کرے، مجھے ان کی ذات سے کبھی تعصب نہیں رہا، الحمدللہ ثم الحمد۔ اچھا، وہ مجھے جب بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، میری کوئی تقریر سنی تھی، اور اس کو سن کے انہوں نے جناب مجھے اتنی بڑی فیکس پہ۔ اچھا، خدا کی شان یہ جو میں نے کہا تھا وہی لکھا ہوا ہے بے عین ہی، اب خدا جانے انہوں نے پڑھا کیسے ہے، میں نے وہی ان کا بھیجا ہوا سرخ نشان لگا کے دوبارہ فیکس کر دیا اس کو کہ یہ دوبارہ پڑھ لو میں نے کیا کہا اور یہ کیا لکھا۔ بھائی بات اتنی تھی کہ مسلمانوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اور جسد کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، آسمانوں پہ موجود ہیں اور قیامت سے پہلے اترے گی، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی تذبذب نہیں، کوئی اس میں ہلچل نہیں، کوئی اس میں جھول نہیں۔ حضرت لکھ بیٹھے ہیں کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہودیوں نے آپ کو قتل نہیں کیا، باقی آپ کے اٹھانے کی جو کیفیت ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ ایک امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور اس کو آپ یہ لکھ رہے ہیں، یعنی اٹھانے کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا نا کہ اٹھائے گئے یا اٹھائے گئے، شان بلند کیا گیا یا حقیقتاً بلند کیا، یہی بات تو تم لکھ چکے ہو جو ساری امت کے خلاف ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ لیکن کہنا کہ میں نے ادھر اللہ معاف کرے مجھے خدا بچائے، الحمدللہ میں کبھی کسی عالم کی شان میں گستاخی انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی علمی بات ہوگی یا کوئی میری زبان سے صاحب سے بات نکل جائے تو خدا مجھے معاف کرے۔
ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی کے بارے میں بغض نہیں، کسی کے بارے میں عناد نہیں، کسی کے بارے میں دل میں برائی نہیں۔ اگر اختلاف ہی ہم سمجھتے ہیں بھئی علمی اختلاف ہے، مل کے بیٹھیں گے بات ہوگی تو دور ہو جائے گا، کوئی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں۔ اختلاف تو صحابہ میں بھی ہو گیا، اختلاف تابعین میں ہوتا تھا، ائمہ مجتہدین میں ہوتا، ائمہ محدثین میں ہوتا۔ اختلاف ہونا ہی تو علم کی دلیل ہے، دلال ہے۔ اختلاف تو وہاں نہیں ہوگا نا جو کچھ نہ سمجھے، جو سمجھے گا تو اختلاف ہوگا نا، جو تیرے گا تو ڈوبے گا نا، جو دریا کے کنارے پہ کھڑا رہے اس کو کیا پتا پانی کتنا گہرا ہے۔ تو اس لیے جناب فرماتے ہیں کہ اب دو قول ہو گئے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ چاہے وہ ٹہنی سوکھ جائے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، جان ہے، بے جان ہے، ذی روح ہے، غیر ذی روح ہے، سب تسبیح کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول کیا ہو گیا کہ ذی روح جو ہیں وہ تسبیح کہتے ہیں، جو غیر ذی روح ہیں ان کی تسبیح حالی ہے، تسبیح کالی ہے۔ وقوله تعالی انه كان حليما غفورا اي انه لا يعاجل من نصاه بالعقوبة بل يؤجله وينذره۔ اللہ تبارک و تعالی حلم والے ہیں، حوصلے والے۔ کیا مانا اپنے بندوں کو گناہوں پہ جلدی عذاب نہیں دیتے بلکہ مہلت دیتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَمَرَّ عَلَىٰ كُفْرِهِ وَعِنَادِهِ يَغْدُو أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اگر بندہ اللہ کی مہلت کے باوجود بھی کفر پہ سرکشی پہ اڑا رہے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ كما جاء في الصحيحين ان اللہ ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته۔ حدیث صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں روایت ہے، یہ حدیث صحیح مبارک کہ اللہ پاک ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے ظالم بچ نہیں سکتا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ وقال تبارك وتعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وقال تعالى وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة الآيتين ومن أكل الله فيه من كفر أو عصيان ورجع إلى الله وتاب إليه تاب عليه۔ اگر کوئی بندہ کفر سے گناہوں سے چھوڑ کے توبہ کر کے کنارہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اگر کسی نے اپنی جان پہ ظلم کیا یا برا کام کیا لیکن اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ بخشنے والے، اللہ مہربان ہے۔ وقال هاهنا إنه كان عليما غفورا كما قال تعالى في آخر سورة فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما غفورا۔ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں پہ اپنے مستقر پہ ٹھہرایا ہوا ہے، اگر اللہ ان کو ہٹا دے گرا دے تو پھر کون ہے جو تھام لے؟ اللہ کا حلم ہے، اللہ کی صفت بخشش ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں کو نہیں پکڑا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ اپنے بندوں کو ہر گناہ پہ پکڑ لے تو کوئی چیز زمین پہ چلتی ہوئی بھی نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ حضور کی امت کے گناہ معاف فرما دے، حضور کی امت پہ رحمت فرما دے۔ اور دعا کریں آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، اللہ ہم سب کے بیماریاں اور ہمارے سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی ملتزم میرا بھائی حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے کی جو لکڑی مبارک ہے اس تک یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہی ملتزم ہے بس۔ کعبۃ اللہ کے دو کونے جو ہیں حجر اسود، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی۔ حضور کو جب معراج ہوا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ ما بین الرکنین یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ حتیم مبارک میں سوئے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ بی بی ام ہانی کے گھر میں تھے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں، پہلے بی بی کے گھر میں تھے، پھر آپ حتیم میں آئے، پھر آپ زمزم کے قریب گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے سفر فرمایا۔ اللہ کے قرآن نے جگہ معین نہیں کی، اس لیے جامع لفظ فرما دیا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں ایک روایت مبارک ہے
لیکن وہ ضعیف روایت ہے، اس لیے بعض علماء تو اس کے پڑھنے کو جائز بھی نہیں سمجھتے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں پڑھنا جائز ہے۔ باقی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، نماز کی کتاب لے لو، ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ اور مدینہ کا نام حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے بندے قرآن میں موجود ہے، تو اب چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں؟ اللہ اکبر، قرآن مکے کے سارے نام قرآن میں ہیں، المسجد الحرام، البلد الامین، ام القرى، اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، اسی طرح مکہ، اسی طرح وممن حولکم من اہل المدینہ، سارا قرآن میں موجود۔ اب پتہ نہیں تم کہاں پڑھتے رہتے ہو، اب میں کیا کروں، سارا کام میرے کھاتے سے نہ ڈالو، کچھ تھوڑی سی تکلیف خود بھی کر لیا۔ میری بیوی اور بچوں کے لیے دعا، اللہ سب کے بیوی بچوں کو شفا عطا فرمائے، حضور کی ساری امت کو اتحاد اتفاق نصیب فرمائے۔ آپ اگر مکے میں مقیم ہیں مستقل، تو حنفی مسلک میں ان دنوں میں آپ کوئی عمرہ نہ کریں، آپ کا حج افراد ہوگا، اور اگر آپ عمرہ کریں گے لیکن میقات سے، تو پھر حج تمتع ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی جھگڑے میں پڑے ہی نہیں، اختلاف میں پڑے ہی نہیں۔ آپ کو عمرے کا کسی نے کہا حج کے بعد کر لینا، کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ زندگی رہی تو عمرے ہو جائیں گے۔ میرا بھائی، کسی کے لیے طواف یا نفلی عبادت ایسے ہے کہ آپ خود کریں اپنے لیے، جب کر لیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اللہ کا دے۔ جیسے آپ مزدوری کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میری مزدوری اس کو دے دینا۔ جو لوگ مجاروں پہ جاتے ہیں، مجاروں جیم سے نہیں ہوتا، مزار سے ہوتا ہے، زے سے ہوتا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ مزاروں پہ جانا منع نہیں، لیکن چادریں چڑھانا، سجدے کرنا، چومنا چاٹنا، طواف کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، ان سے مانگنا، یہ شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں، اور شروع یہ غلاف ڈالنے سے ہوتا ہے، کام شروع ادھر سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی تھی، بالکل کی تھی، ان کا نام ام کلثوم تھا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے، رشتہ توڑوانا ہے؟ وہ تو مدت ہوئی، وقت تھا، گزر گیا، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ابھی تک اس جھگڑے میں ہیں کہ حضرت علی عمر کے رشتے کیا تھے۔ تم اپنا فکر کرو، وہ دونوں جنتی ہیں، ان کی جنت کی بشارتیں تو حضور زبان مبارک سے دے چکے ہیں، تو وہ اپنا فکر کرو۔ ایک چیز ہے، 1 ریال میں خرید کر کے کتنے ریال میں بیچیں، خیرات کر دو، یہ نہیں پوچھتے ہو؟ نفع اتنا کرو جو جائز ہو، یہ نہیں کہ 1 ریال کے 10 وصول کرو۔ لا ضرر ولا ضرار، یعنی ایسا نفع رکھو جس میں تیرا بھی نقصان نہ ہو اور دوسرے کا بھی نقصان نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنا نفع کم رکھو گے نا، چیزیں زیادہ بکیں گی، فائدہ تمہیں زیادہ ہوگا۔ اب مثلاً ایک چیز پہ تیرا نفع ہے 10 ریال، تم نے 10 بیچی تو 100 بچا، تم نے نفع کر دیا 5، لیکن بک گئی 200، فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی دماغ خراب ہے، تم نفع تھوڑا رکھو اور چیزیں زیادہ بیچو۔ میں بمبئی سے مسقط آیا، مسقط سے جدہ ایک دوست کے گھر گیا، روٹی کھائی، پھر احرام باندھ کے آ گیا۔ ایک دم بھی دے دیں، کیونکہ روٹی بھی آپ نے مفت میں کھائی ہے، تو ایک بکری بطور دم ادا فرمائیں کہ آپ میقات سے گزر گئے اور احرام نہیں باندھا۔ یہ روٹی کھانے سے جان نہیں چھوٹتی۔ یا تو جدے کی نیت سے آ رہے ہوتے، آپ 2 دن 4 دن 10 دن جدہ ٹھہر جاتے۔ کہتا ہے جی کہ
مرتد کا قتل جو ہے یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے مثلا میں آپ کے ملک میں آ کے آپ کی نیشنلٹی لے لوں تو آپ مجھ سے حلف وفاداری لیتے ہیں، اب جب بغاوت کروں گا تو باغی کی سزا موت ہے۔ اسی طرح اسلام جو قبول نہ کرے نہ کرے، لیکن قبول کر کے مرتد ہو تو پھر تو باغی ہے، باغی کی سزا تو ہر قانون میں موت ہے، وہ اکیلے اسلام میں تو نہیں ہے۔ باقی واقعہ غرانیق جو ہے وہ یہودیوں کی بڑھائی ہوئی قصہ ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، واقعہ ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہودیوں نے روایات میں ڈالا ہے۔ اگر اسماء اللہ کوئی ڈاکو یاد کر لے یا چور یاد کر لے جنت میں جائے گا؟ ہاں جائے گا، کافر نہیں جائے گا نا۔ ڈاکو ہے تو رگڑا جہنم کا کھا کے آئے گا ایک دن انشاءاللہ جنت۔ اگر ہم 10 یا 5 طواف کریں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت، بالکل ہر طواف کی 2 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ اگر ہم مکہ میں مقیم ہیں اور مدینہ شریف جائیں، کوئی کام ہے، کوئی نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، پھر عمرے سے بچ سکتے ہیں۔ صرف زیارت کے لیے گئے تو پھر واپسی پہ احرام باندھیں۔ اگر ہم بنگلہ دیش چھٹی پہ جائیں تو واپس آتے ہوئے احرام نہ باندھیں۔ کیوں نہ باندھیں جی؟ احرام باندھیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مکے میں رکھا، چھٹی دی، گھر سے مل کے آ رہے ہو تو بغیر احرام کے آؤ گے، عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا، دم بھی دینا ہوگا۔ میں نے قرآن کریم کے اوراق جلاتے ہوئے دیکھا، ایک ہے بدبختی سے جلائے، ایک ہے کہ پرانے ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، بے ادبی نہ ہو، چلو جلا کے میں کہیں رات کسی جگہ دفن کر دوں۔ فرق ہے دونوں۔ بے ادبی سے جلائے تو پھر تو جلے گا، اور اگر اس کا مقصد احترام ہے تو اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اگر اس مہینے میں عمرہ کر لو گے تو پھر حج تمتع ہوگا، ایک حج کی بکری دینی ہوگی۔ ہماری ٹکٹ 22 دسمبر کو اوکے ہوئی ہے، 26 دسمبر کو پہلی حج فلائٹیں آ جائیں گی۔ ہم حج کرنا چاہیں اللہ نصیب کرے، لیکن اجازت بھی تو لو حج کر دیں گی نا۔ او میرے بھائی، آپ نے جس کی کیسٹ سنی تھی اس نے کہا ہے مکہ کے اور مدینہ کے ائمہ کے خلاف، اللہ اس کو ہدایت دے۔ الحمدللہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، یہاں کے ائمہ علماء ہیں، اور حنابلہ کے نزدیک یہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں آخر وقت میں نماز ہوتی ہے۔ دونوں نمازیں حضور پاک نے پڑھی ہیں، لہذا کسی پہ اعتراض کا حق نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کی امت میں اتحاد اور جوڑ پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا دے۔ یا الہ العالمین، حرمین الشریفین اور بلاد المسلمین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم بیکار ہیں، لیکن تیرے نام لیوا ہیں، مہربانی فرما، مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ کلمہ پڑھنے والوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم ضعیفوں کی مدد فرما، ہم عاجزوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، قرۃ عین بنا۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.